شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت يا عليم يا قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت دروشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں حج و عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس میں فحش کوئی بےہودگی سے بچا رہا اور اسی طرح سے کوئی گناہ بھی نہیں کیا وہ ایسے واپس آئے گا حج جیسا کہ آج اس ماں نے اس کو جناؤ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے حج مبرور کی حج کا مہینہ ہے لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف اطراف سے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں حج جو ہے دراصل بیت اللہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کا سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا حکم دیا تھا میرا گھر بنا تو ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو یہ عاجزانہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں آپ کا گھر بنانے کی یہ جو مسجد میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں میری اس بنائی ہوئی مسجد کو آپ اعلیٰ درجے کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فکر ہی نہ کریں ہم ایسی قبولیت دیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی یاد کریں رہتی دنیا تک آپ کا نام قائم و دائم رہے ایسی قبولیت دیں گے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں گے سارے اس مسجد کو دیکھنے آؤ ساری دنیا کے مسلمانوں کو فرض کریں گے ہم ساری دنیا کے مسلمان لاکھوں روپے کی پونجی لگا کر اس گھر کو دیکھنے آؤ جو میرے نبی اور میرے بندے ابراہیم نے بنایا ایسی قبولیت دیں گے اور اسلام کا بہت بڑا حکم حج کے نام سے ہم آپ کے خاندان کے ساتھ منسوخ کر دیں گے آپ کے خاندان کی یادیں قیامت تک رہیں گی ایسی قبولیت دیں گے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بلکہ ایک مقام ابراہیم کے بیچ میں بات ہے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے فرمایا ہم اس پتھر کو بھی قبولیت دیں گے جس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان لگے ہیں ہم اس پتھر کو مقام عبادت بنائیں گے اور اس کو مقام ابراہیم کا نام دیں گے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیں گے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جب بھی بیت اللہ کا طواف کرو مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعت نفل پڑھو آپ کے قدموں کی یاد بھی رہتی دنیا تک رہے گی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے لیے اتنا خلوص اختیار کرے کہ اس خلوص اپنے انتہا کو پہنچ جائے اللہ اس کے قدموں کی جگہ کو بھی عبادت بنا دے
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی بار بار وہاں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ جب بھی کرو تو اللہ کے لیے اس کو مکمل کرو. یہ دل میں بات نہ ہو کہ میں وہاں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, سیر کے لیے جا رہا ہوں, مجھے لوگ حاجی کہیں. اللہ کے لیے کرو, سارے ارکان صحیح ادا کرو, طواف مکمل کرو, 7 چکر مکمل لگانے ہیں, درمیان میں چھوڑنے نہیں ہیں, صحیح کے بھی 7 چکر پورے کرنے ہیں, عرفات میں وقوف بھی کرنا ہے, سارے کام صحیح طریقے سے کرنے ہیں. اور جب احرام باندھ لو تو کچھ میں نے پابندیاں لگائی ہیں, ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے. احرام باندھنے کے بعد حج اور عمرے کے دوران کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں سے جگہوں سے لوگ آتے ہیں. کوئی کڑوے مزاج کا ہوتا ہے, کوئی میٹھے مزاج کا ہوتا ہے, کسی کو جلدی غصہ آ جاتا ہے, کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی سکتا ہے. لڑنا کسی سے نہیں ہے. خوشبو کا استعمال نہیں کرنا. مجھے حج پہ فقیرانہ ادائیں پسند ہیں, خوشبو مجھے نہیں پسند. ویسے عام حالات میں خوشبو پسند ہے, مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کر آؤ, لیکن حج میں خوشبو نہیں لگانی. وہاں فقیروں کی طرح جاؤ اور کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی. حلال مال سے حج کرنا ہے, حرام سے نہیں کرنا. لوگوں کی لوٹ مار کر کے, کھالے اتار کے لوگوں کی, اور لوگوں کو دھوکے دے کر اور رشوت اور ڈاکے اور چوری کا مال کر لے کر ایسے نہیں کرنا. اور جو ہے ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اللہ نے سورہ حج میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم, آپ جب اللہ کا گھر بنا دیں تو آپ یہاں کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ دنیا کے لوگوں حج کے لیے آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز ہم پہنچائیں گے, آپ اعلان کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا, اللہ نے ہر زیرو انسان تک اس کی آواز پہنچائی. جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی پہنچائی, جو ابھی دنیا میں موجود تھے ان تک بھی پہنچائی. اور جس نے بھی لبیک کہا انشاءاللہ وہ ضرور حج عمرے کے لیے جائے گا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. اور اللہ فرماتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ حج کرنے کیسے آئیں گے؟ میں لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی تڑپ ڈال دوں, وہ بے قرار رہیں گے اس گھر کو دیکھنے کے لیے. وہ مشقتیں اٹھائیں گے, وہ تکلیفیں اٹھائیں گے, وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگائیں گے, لیکن اس گھر کو دیکھنے کے لیے ان کے دل میں عشق ہو گئے. وہ پیدل حج کرنے لوگ آئیں گے. ہم تو ہوائی جہازوں پہ جاتے ہیں ماضی میں, بلکہ ابھی حال میں بھی ایسے ہوگا, لوگ پیدل حج کرنے جاتے ہیں. سوچ سکتے ہیں, میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے قرآن میں 1400 سال سے لوگ پیدل حج کرنے جا رہے ہیں. اتنی عقیدت, اتنی محبت نہ ہندوؤں کے مذہب میں ہے, نہ عیسائیوں میں ہے, نہ یہودیوں میں ہے, نہ کسی اور مذہب میں. یہ اسلام کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے. محبت ہمیشہ جو ہے خلوص کے ساتھ جب بندہ کرتا ہے, حق کے ساتھ کرتا ہے, جھوٹ کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے. تو خانہ کعبہ سے محبت ہے, اندر تڑپ ہے, عشق ہے. یہ خانہ کعبہ کے برحق ہونے کی دلیل ہے اور اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں یأتوک رجالا, لوگ پیدل بھی آئیں گے حج کرنے. ان کا اندر اتنا شوق اور عشق ہوگا, وسائل کی کمی ہوگی, سواریوں کے پیسے نہیں ہوں گے, پھر بھی پیدل آئیں گے. وعلی کل ضامر, ایسی اونٹنیوں پر آئیں گے جو چل کر پتلی ہو چکی ہوں گی, سوکھ چکی ہوں گی, کمزور ہو چکی ہوں گی. اتنے دور علاقوں کے لوگ حج کرنے آئیں گے. اسی لیے شوال کو حج کا مہینہ کہتے ہیں, کیونکہ رمضان شریف جو ہی ختم ہوتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے پرانے دور کے اندر شوال سے ہی لوگ حج کے لیے چل پڑتے تھے. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم کے مہینے کو بھی اللہ نے حرمت والا کہا کہ سارے حاجی حج کر کے محرم میں اپنے گھروں کو جا رہے ہو تو پوری دنیا میں امن ہو, حاجیوں کے قافلے کو کوئی لوٹ مار نہ کرے. یہ مقصد تھا. تو یہ جو ہے اللہ کے گھر کی تڑپ ہے, اور وہاں پر اسلام کی ایک عجیب وحدت نظر آتی ہے. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں, عمرے کے لیے گئے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور محبت کے اندر آئے ہوئے ہیں, اور ایک ہی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, ایک سفید کپڑا اوپر, ایک سفید کپڑا نیچے پہنا ہوا ہے. اور ایسی محبت دنیا کے اندر کہیں اور نہیں ہے. جتنا بڑا اجتماع بیت اللہ شریف کے اندر ہوتا ہے, مسجد نبوی میں
ہوتا ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پوری دنیا کے کسی مذہب میں ایسی عبادت نہیں ہے کہ اس عبادت کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ آئیں. نہ یہودیوں میں ایسے ہے، نہ عیسائیوں میں، نہ ہندوؤں میں، نہ سکھوں میں، کوئی بھی مذہب والا ان کے مذہب میں ایسا بین الاقوامی اجتماع ہے ہی کوئی. اتنے لوگ ہی نہیں ہیں، نہ لوگوں کو اپنے مذہب سے اتنی محبت ہے سوائے مسلمانوں. اس کی آپ مثال آپ دنیا میں غور کریں، دیکھیں آپ کو مسلمانوں کے علاوہ ایسا کسی کا اجتماع نہیں ملے گا. یہ حق ہونے کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر کوئی بے حیائی کا کام اس نے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نافرمانی کی، پوری کوشش کی کہ حج اچھے طریقے سے ہو، ایسے واپس آئے گا جیسے آج اس کی ایمان کو جانا ہے. سارے گناہ معاف. لیکن علماء لکھتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. کسی کے پیسے دبا کے گیا ہے، کسی کو قتل کر کے گیا ہے، کسی کو مار کے گیا ہے، تو یہ نہ سمجھے حج وہ بھی میرے باپ، میں نے پیسے بھی نہیں دینے. نہیں، پیسے دینے ہوں گے. جس کو مارا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی. جو حقوق العباد کی حق تلفی کی ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحج جہاد کل ضعیف. ہر کمزور آدمی کا جہاد حج ہے. جو کمزور آدمی جہاد نہیں کر سکتا اور ضعف ہے اس کے اندر بیماری ہے، حج کرے اللہ اس کو جہاد جیسا ثواب دے گا. تو گویا ایک عبادت کے اندر دو جمع ہوگی، حج بھی ہوا جہاد بھی ہوا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. من اراد الحج فلیتعجل. جو بھی حج کا ارادہ کر لے اب جلدی کرے. اب جلدی اپنا پاسپورٹ بنوائے، حج کے لیے اپلائی کرے اور جائے. کوئی پتہ نہیں کل کو بیماریاں آ جائیں، کوئی پتہ نہیں کل کو کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، وہ جو پیسے جمع کیے وہ کہیں اور لگ جائیں. تو اس لیے جو ہی 12-13 لاکھ روپے اکٹھا ہوا بس باقی سارے کام چھوڑ دیں اور سب ہوتے رہیں گے فوراً حج کے لیے. 12-13 لاکھ روپے اکٹھا ہوتا گیا، آدمی صحت مند ہے، پیسے موجود ہیں اکاؤنٹ میں، فوراً حج کے لیے اپلائی کرو جاؤ. اور کسی طرف نہیں دیکھنا جی فلاٹ بنا لوں، گھر بنا لوں، بچوں کی شادیاں کر لوں، بچے پڑھنے ہیں جناب، میری فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے، کالج میں پڑھنے، لاکھوں کی فیس ہے، لاکھوں کی فیس جا سکتی ہے تو حج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حج کو پریارٹی دو. اور والدین اس نے حج ان کے ساتھ بہترین صلہ ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے جو ہے میں نے ان کو ایک نوکرانی ایک باندی ہدیہ کی تھی، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ باندی واپس تمہارے پاس آ جائے گی، اب وہ وراثت میں تمہیں مل جائے گی، اور تم ان کی طرف سے حج بھی کرو، تم ان کی طرف سے روزے بھی رکھو. یہ بہترین نیکی ہے اپنے والدین کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حج کے لیے جلدی کرو اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سی حاجت ہے اس کو کل پیش آ جائے، اور وہ پھر پتہ نہیں حج کے لیے جا سکے یا نہ جا سکے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، موجودہ سال 2026 کے مطابق تقریباً 12-13 لاکھ روپے اس کے پاس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے یا اتنے کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، پھر وہ حج کرنے نہیں جا رہا، پھر اس کے دل میں حج کا ارادہ نہیں آ رہا. ہمیں نہیں پتا یہودی مرے یا عیسائی مرے، اس کے لیے برابر ہے، یہودی مرے عیسائی مرے. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ، اس لیے کہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر وہ حج کریں. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرا حق کیوں نہیں دیا مجھے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرا حق مجھے کیوں نہیں دیا، حج کیوں نہیں کیا، جب تمہیں میں نے 12-13 لاکھ روپے دیے ہوئے تھے تو حج کیوں نہیں کیا تم نے؟ پھر یہ میرا حق تھا، تم میرا حق بھی کھا گئے. اس لیے جس کے پاس اتنے پیسے ہو جائے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وہ حج کرے. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے پیسے دیے اور جس کو میں نے صحت دی پھر اس نے حج نہ کیا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو میرے احکام کا انکار کرے گا مجھے بھی سارے جہانوں کی پرواہ نہیں، میں بھی غنی ہوں، مجھے بھی تمہاری عبادتوں کی پرواہ نہیں ہے. میرا حق دو گے تو بھلا تمہارا ہوگا، میرا حق مارو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا تمہاری عبادت.
تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کا حوالہ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جس کو استطاعت اللہ نے دی ہے اس فریضے کو جلد از جلد ادا کرنے کی اللہ ہمت دے اور اللہ ہمیں نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشرہ ذی الحج کی فضیلت ہے, 2-3 دن رہ گئے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے جو ہے عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے تو جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے. یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ حاجی بھی نہیں کاٹتے. ممکن ہے اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو حج کروا دے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے وہ ہر اس شخص کے لیے کہا جو قربانی کرتا ہو وہ ناخن اور بال نہ کاٹے جب یکم ذی الحج شروع ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے جو غریب آدمی ہے جو استطاعت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی, اگر وہ ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہیں کاٹے گا تو اللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی دے گا. تو جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سنت عمل ہے, اور جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے تو بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. قربانی بھی نہیں کر رہے اور قربانی کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر ولیال عشر, میں فجر کی قسم اٹھاتا ہوں, میں 10 راتوں کی قسم اٹھاتا ہوں. اس لیے جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے سمجھ لیں بنی اسلام کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں اللہ نے اس لیے فرض کی ہیں کہ اللہ منافق اور مومن کی پہچان کرے. فجر اور عشاء, فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا منافقوں پر بڑی بھاری ہے. منافق نہیں پڑھتے فجر کی نماز. جو پڑھتا ہے وہ صحیح مومن ہے, جو نہیں پڑھتا وہ اپنے دل کا امتحان لے, اس کے دل کے اندر ابھی ایمان نہیں آیا. اس لیے ہم سب اپنے دلوں کا امتحان فجر کی نماز کے ذریعے لیں اور عشاء کی نماز کے ذریعے. اللہ فجر کی قسم اٹھا رہے ہیں قرآن میں, میں فجر کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ جس چیز کی قسم اٹھائے اس کو عظمت مل جاتی ہے, پھر اس کی شان بلند ہو جاتی ہے. جیسے اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس میں نبی آپ رہتے ہیں. سبحان اللہ. جس شہر میں اللہ کے نبی رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں ولیال عشر, اللہ فرماتے ہیں میں 10 راتوں کی قسم اٹھاتا ہوں. تو علماء نے لکھا یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. اللہ قرآن میں وَيَذْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, جو معلوم دن ہیں جو سب کو پتہ ہے ان میں اللہ کو خاص یاد کیا کرو. تو امام بخاری فرماتے ہیں یہ معلوم دن عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں. اس کے اندر خاص اللہ کو یاد کرنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام, يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله, قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں اچھے لگتے ہیں اتنا باقی پورے سال اچھے نہیں لگتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے؟ یعنی ان 10 دنوں کے نیک عمل کا اگر مقابلہ کیا جائے جہاد کے ساتھ تو جہاد میں تو بہت زیادہ فضیلت ہے, آدمی اپنی جان لے کے جاتا ہے. آپ نے جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کا ہے. ہاں اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہیں آتا, اس کا گھوڑا بھی قربان, اس کی گاڑی بھی قربان, اس کی جان بھی قربان, اس کا ثواب زیادہ ہے. تو اس لیے بہت ہی فضیلت والے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان 10 دنوں کے اندر حدیث میں آتا ہے صحابہ گھروں میں بھی بازاروں میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھتے تھے. اس لیے ہم بھی یہ 10 دن جب شروع ہو جائیں بازار میں جاتے ہوئے تھوڑا سا اونچا پڑھ لیں, ہوتے ہمارے اور بھی پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ خاص جو ہے عبادت کے 10 دن ہیں, اور ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے برابر, اور وہ ہے یوم عرفہ, عید سے ایک دن پہلے.
اور فرماتے ہیں کہ آپ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 10 دنوں کو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت اس لیے دی کہ یہ 10 دن ام العبادات ہے، اس میں بہت بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ مثلا ان 10 دنوں کے اندر نماز بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر روزہ بھی ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک مسلسل بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں نماز بھی ہے، انہی 10 دنوں میں روزے بھی ہیں، انہی 10 دنوں میں صدقہ بھی ہے۔ 10 دنوں میں یعنی یوم عرفہ کا صدقہ بہت افضل ہے، ویسے بھی ان دنوں میں صدقہ کرنا بہت فضیلت ہے، اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر حج بھی ہے، اور انہی 10 دنوں کے اندر قربانی بھی۔ یہ 5 عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھی ہوگی، اور یہ ساری اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان 10 دنوں خاص طور پہ کہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، سبحان اللہ بہت کہو، اور لا الہ الا اللہ بہت کہو، الحمدللہ بہت کہو، اللہ اکبر بہت کہو، یعنی یہ تیسرے کلمے کا حصہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، بازاروں میں جاتے اونچا اونچا پڑھتے تھے، تو ہم بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں، اپنی جو ہے نا بازار دکانوں کے اندر بھی لکھ کے لگا دیں تاکہ کوئی گاہک بھی آئے تو وہ بھی آ کے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ تو تکبیرات تشریق ان 10 دنوں کا، بلکہ 10 دنوں سے بھی اوپر 11 12 13 کو بھی ان ایام کا خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے گھروں اندر بھی تکبیرات تشریق ایک صفحے کے اوپر مارکر لکھ کے لگا دیں تاکہ گھر والوں کے لیے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر گھر والے بھی نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، یہ گناہ ہے، ان کا پڑھنا واجب ہے، چھوڑنا گناہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کیوں کہتے ہیں؟ تشریق کا لفظ شرق سے نکلا ہے، شرق سے ہی مشرق بنا ہے۔ مشرق کیا ہے؟ جہاں سے سورج ہوتا ہے، ان کو تشریق کیوں کہتے ہیں؟ تشریق کا لفظی مطلب ہے سورج کی روشنی میں گوشت کو سکھانا۔ تشریق کا مطلب کیا ہے؟ سورج کی روشنی میں گوشت کو سکھانا۔ تو پہلے زمانے کے اندر جب فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو مسلمان قربانی 10 کو کرتے تھے، اور 11 12 13 3 دن اپنے قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر سورج کی روشنی میں سکھا کے کھاتے ہوتے تھے۔ تو 3 دن تک سکھاتے تھے، 3 دن سے زیادہ سکھاؤ تو پھر شاید ہو سکتا ہے بدبو وغیرہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ عمومی رواج یہ تھا، عربوں کے اندر 3 دن گوشت کو سکھاتے تھے، 11 12 13 یہ عمومی تھا، کوئی زیادہ سکھاتے وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی رجحان یہی تھا۔ تو اس مناسبت سے ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب سورج یعنی کہ جب بلند ہو جاتا ہے، جب نماز اشراق پڑھی جاتی ہے، اس وقت نماز عید ہوتی ہے۔ تو اشراق کے وقت عید ہوتی ہے، اس لیے اشراق سے تشریق نکلا، وہ نماز اشراق کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے جب یوم عرفہ شروع ہوگا اس دن فجر سے پڑھنی ہے۔ تو 9 کی پوری نماز، 10 کی 11 کی 12 کی 20 نمازیں ہوگی، 13 کی 3 نمازیں، فجر ظہر اثر میں یہ سٹاپ کر دینی ہے، بند۔ مغرب میں پھر نہیں پڑھنی، اثر تک پڑھنی۔ یہ 23 نمازیں ہر اس مسلمان کے لیے واجب ہے جو نماز پڑھتا ہے، چاہے جماعت سے پڑھے چاہے الگ پڑھے، اس کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ سب نفلی روزوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ یوم عرفہ، 2 سال کے روزوں کا ثواب۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پوری امید ہے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ گزشتہ ایک سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف فرمائیں گے۔ اب علماء نے لکھا آئندہ جو سال آنے والا ہے وہ تو ابھی گناہ کیے ہی نہیں، تو پھر کیسے معاف ہوگا گناہ؟ ابھی تو گناہ کیے ہی نہیں۔ تو علماء
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اس دن روزوں کی برکت سے اگلے سال اس کو نیک اعمال کی توفیق دے گے، گناہوں سے وہ بہت ہی بچ کے رہے گا۔ اللہ اپنے فضل سے اس کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ روزہ صرف عام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن وہ یوم عرفات ان کا ہوتا ہے، وہ عرفات میں حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور حج میں ہوتی ہے مشقت، اور وہاں پیاس بہت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجی نہیں رکھے گا روزہ، کیونکہ اگر اللہ یہ روزہ وہاں پر بھی اجازت دے دیتے تو تھوڑے سے حاجی آتے اور باقی حاجی کہتے ہیں یہ آپ سے آگے نکل گیا روزہ رکھیں، ہم بھی رکھیں، پھر وہ رکھتے ان کو پیاس لگتی، عرفات میں گرتے پڑتے فوت ہو جاتے۔ اللہ نے سب کے لیے آسانی کر دی، کوئی حاجی نہیں رکھے تاکہ سارے ایکول رہے، اور کسی میں آپس میں دوڑ نہ لگے، فلاں نے روزہ رکھے میں بھی رکھوں گا، ہمت بھی نہیں ہے روزہ رکھ کے پھر ویسے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں حاجی، وہاں پر کمزور ہوتے ہیں بیچارے، بعض عمر کی کس حصے میں جا رہے ہیں، 80 سال کی عمر میں حج کر رہے ہیں، 85 سال کی عمر میں، وہاں بیچارے ہر دفعہ اخباروں میں آتا ہے کہ بچھڑ جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، گھر کا پتہ نہیں چلتا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں جب شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، کتنے حاجی ہر سال فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی مشقت کا نام ہے، روزہ رکھ لیں گے تو پانی بھی نہیں ملے گا، عرب کی گرمی بھی مشہور ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت آسانی فرما دی، اور فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ رکھنے کے لیے ہر علاقے کا جو ہے وہ اپنا چاند جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ دیکھیں اس میں اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے دو مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ سعودی عرب کی معتبر ہوگی، جب سعودی عرب میں 9 ہوگی تب ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں اور فقہ حنفی والے 9 ذی الحجہ اپنے ملک کا اعتبار ہوگا۔ بعض علماء عرب کے کچھ علماء ہیں اور اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے لحاظ سے رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم سعودی عرب کے لحاظ سے رکھیں گے تو ہمارے یہاں 7 ذی الحجہ ہوگی، 8 ہوگی، ادھر 9 ہوگی۔ اعتبار اپنے ملک کا ہوتا ہے نا، نماز بھی اپنے لحاظ سے پڑھتے ہیں نا، ابھی ہم زور پڑھ رہے ہیں اور سعودیہ میں پتہ نہیں ابھی تو 10 بجے ہوئے ہوں گے، 11 بجے، ان کا تو زور کا ٹائم بھی داخل نہیں ہوا ابھی۔ تو عبادات میں اپنے علاقے کا اعتبار ہوتا ہے، حدیث بھی آتا ہے روزہ رکھو بھی، روزہ افطار بھی کرو اپنا چاند دیکھ کر، یہ نہ دیکھو دوسرے ملک میں چاند کیا ہو رہا ہے، پہلی تاریخ دوسری۔ لیکن بہرحال ہے علماء کا بعض کہتے ہیں نہیں ہم نے سعودی عرب کو دیکھنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے اس لحاظ سے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان کی 9 کو دیکھیں گے تو ہمارے تو یہاں 8 ہے، تو اگر کوئی ہم سے پوچھے آج آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے تو ہم کہیں گے یوم عرفہ کی وجہ سے، یوم عرفہ تو 9 کو کہتے ہیں، یہاں تو 8 ہے۔ تو اس لیے اپنے ملک کا اعتبار ہوگا، اور ہمارے لیے حدیث دلیل ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، صحیح مستند روایت صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ شام اور مدینہ کے درمیان چاند کی تاریکی بنا پر صحابہ نے اپنے علاقے کا حساب کیا۔ صحابہ کے دور میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یوم عرفہ آیا، کچھ صحابہ جو تھے وہ شام میں رہ رہے تھے، کچھ مدینہ میں رہ رہے تھے۔ اب صحابہ نے امیر المومنین کو مسئلہ لکھ کے بھیجا کہ مدینہ میں تو 9 ذی الحجہ آج اور ہمارے یہاں تو 8 ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس وقت جو امیر المومنین کے صحابہ میں غالباً حضرت عمر یا عثمان کا دور تھا، انہوں نے فتویٰ دیا آپ اپنے ملک کا اعتبار کریں، آپ کے ملک شام میں جب 9 ہوگی آپ نے روزہ تب رکھنا ہے، آپ نے مدینہ اور مکہ کو نہیں دیکھنا ہے اتحاد سے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے دلیل ہے، حضرت قریب کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم شریف کے اندر آئی ہے جو سیاہ ستہ میں بلند پایا درجے کی کتابیں۔ تو اس لیے اختلاف علمی ہے، بعض لوگ یہ مغالطہ پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں اپنے ملک کا اعتبار ہوگا۔ اور بعض علماء جو کہتے ہیں نہیں ہم نے عرفہ میدان عرفات کو دیکھنا ہے، خیر ان کا اپنا مسلک ہے، ہمارا مسلک ہے، اور ہمارا مسلک الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث کے دلائل ہے، صحابہ کا عمل ہے، کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کو یاد رکھے۔